آج پھر یہ نام نہاد کا جو احتساب کا عمل ہے یہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے ہی اس سارے تماشے کا بانڈا پھوٹ گیا ہے۔ آج نہ عدالتوں میں کوئی معاملہ ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی گواہ ہیں، نہ کوئی قانون ہے۔ آج چیئرمین نیب خود ڈیلی ویجز پہ ہے، جو پریس کانفرنسیں کرتے تھے احتساب کے نام پر اور ہر ایک کی پگڑی اچھالتے تھے، آج وہ پہلے جہاز میں بیٹھ کر ملک سے فرار ہو چکے ہیں، اور یہ باقی بھی انشاءاللہ جلد فرار ہونے والے ہیں۔ اور میں نے ان کو پہلے بھی کہا تھا، چیئرمین نیب کو بھی کہتا ہوں، یہ جو مشیر بنے ہوئے تھے احتساب کے، یہ اپنے اثاثے ذرا اس ملک میں لکھ کر دے کر جائیں، تاکہ کل ان کا بھی احتساب ہو اور پتہ چلے کہ جب یہ ان عہدوں پر آئے تھے تو ان کے پاس کیا تھا، اور جب یہ چھوڑ کر گئے تو کیا ہے، اور حقیقت میں کیا ہے۔ یہ بدنصیبی ہے اس ملک کی کہ وہ حکومت جو احتساب کے نعرے مار کر آئی تھی، آج پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت ثابت ہوئی ہے۔ وہ نیب کا ادارہ جو اس ملک میں کرپشن کو روکنے آیا تھا، آج خود سب سے کرپٹ ترین ادارہ ہے۔ وہ مشیر جو بنائے گئے تھے، وہ وزیر جو بنائے گئے تھے کہ یہ حکومت دیں گے، آج کرپٹ ترین ثابت ہوئے ہیں۔ یہ آج ملک کے حالات ہیں، اور اب الحمدللہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ سب ان کے ٹیڑوں میں کھڑے ہوں گے۔ کل آپ نے خود دیکھ لیا کہ وزیر اعظم صاحب نے آ کر ایک اور یو ٹرن مارا۔ 4 دن پہلے ہمیں بتایا کرتے تھے کہ دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے تو پاکستان میں بھی بڑھ رہی ہے، اور 12 روپے تیل بڑھا دیا۔ یہ نہیں بتایا کہ ہم نے IMF سے وعدہ کیا ہوا ہے، اس لیے ہم تیل کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔ آج 10 روپے کم کر دیے، ہم ان کے بڑے مشکور ہیں، لیکن یہ 10 روپے بھی 10 روپے نہیں، یہ 20 روپے پاکستان کے عوام کو ادا کرنے پڑیں گے۔ اگر آج نہیں تو کل کرنے پڑیں گے، کیونکہ آپ نے جو IMF سے وعدہ کیا ہے اب اس کی خلاف ورزی ہو گئی ہے۔ اب انہوں نے اضافی ٹیکس لگانے آپ کے اوپر، لیکن عمران خان کو پتہ ہے کہ وہ تو جانے والا ہے، اور اب یہ خرابی پیدا کر کے جو بھی اگلی حکومت آئے گی اس کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ جب ملک کے حکمران اس ملک سے دشمنی شروع کر دیں اپنے اقتدار کے لیے تو پھر معاملات نہیں چلتے۔ نیپرا جو بجلی کا ریٹ مقرر کرتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 6 روپے کے قریب یونٹ بڑھنا ہے، حکومت 5 روپے کم کرتی ہے۔ یہ تقریباً 60 سے 80 ارب روپیہ ماہانہ پاکستان کے عوام کو آج نہیں تو کل ادا کرنا پڑے گا۔ حکومت قرضے لے گی، عوام پہ ٹیکس لگائے گی، اور یہ بات وہاں پہ پہنچے گی۔ عمران خان تو یہاں نہیں ہوگا، لیکن پاکستان کے عوام یہاں پر ہوں گے۔ اگر آپ نے مہنگائی کم کرنی تھی تو آٹے کو کم کرتے، جو آپ کے دور میں دگنا ہو گیا ہے۔ آپ چینی کو کم کرتے، جو آپ کے دور میں دگنی ہو گئی ہے۔ آپ ملک کے اندر تمام اشیاء خوردنی جو دگنی سے زیادہ ہو گئی ہیں، گھی 3 گنا سے زیادہ ہو گیا ہے، اس کو روکتے۔ اب یہ آخری وقت جب نظر آ رہا ہے کہ حکومت جانے والی ہے تو پھر ایک آخری جھوٹ عوام سے بول کر ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج ملک کی حالت یہ ہے کہ حکومت قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا سکتی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جس دن اجلاس بلایا جائے گا عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی۔ لیکن اس کے بھی حل آئین میں موجود ہیں، اور وہ حال استعمال کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ حکومت آئینی طریقے سے، ایک حکومت جو غیر آئینی طریقے سے آئی تھی، انشاءاللہ آئینی طریقے سے گھر جائے گی، اور پاکستان کے عوام کو پھر ایک دفعہ اپنی رائے کے اظہار کا موقع ملے گا۔ جناب
دیکھیں گیم تو بہت پہلے نکل چکی تھی، بیساکھیاں تھیں، بیساکھیاں بھی اب عوام کو بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، جو عوام تکلیف میں ہیں۔ تو جو آدمی گھر جا رہا ہو، جس نے 4 سال حکومت میں اس ملک کو سوائے مشکلات کے کچھ نہ دیا ہو، عوام کو سوائے تکلیف کے کچھ نہ دیا ہو، جب عوام میں جائے گا تو اس کو پتہ چلے گا، اور اسی لیے مرجائے ہوئے آج سارے وزراء بھی آپ کو مرجائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بھائی صاحب یہ بتا دیں کہ تحریک عدم اعتماد کب لائی جا رہی ہے؟ اپوزیشن کی تاریخ مقرر نہیں کری، کیونکہ ڈر تو نہیں ہے کہ تحریک ناکام ہو جائے گی، اور منی بجٹ بھی لایا جا رہا ہے۔ عدم اعتماد کی تحریکوں کی تشہیر نہیں ہوتی، جس دن جمع ہوگی تو آپ کو علم ہو جائے گا۔ بھائی صاحب کیا کہیں گے آپ جو دیکھیے گا سوشل میڈیا جو ہے وہ مریم نواز اور زرداری صاحب کی پرانی جو آرٹیکل بات چیت ہے اب وہ نئے طریقے سے لے کر اس کو لا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا میں جناب ٹرینڈنگ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی جب کچھ نہ ملے تو یہی باتیں ہوتی ہیں، جب سب کچھ کھو جائے تو پھر یہی گھٹیا باتیں کی جاتی ہیں۔ ہم نے تو کھل کر کہا ہے، پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، 5 سال ہماری حکومت رہی ہے، آج حکومت آپ کے پاس ہے، تمام ریکارڈ تمام محکمے آپ کے پاس ہیں، چیئرمین نیب آپ کی جیب میں ہے، آپ کیس بنائیں ہمارے خلاف، نواز شریف کی حکومت کے خلاف، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف کیس بنائیں۔ ٹی وی کیمروں کے سامنے چیئرمین نیب کو میں چیلنج کرتا ہوں، آ کر بات کرے کہ کون سی کرپشن ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں، عوام کو بتائیں، ہم بھی آپ کو جواب کیمروں کے سامنے دیں گے۔ اگر ہمت ہے تو کل تشریف لے آئیں، پرسوں تشریف لے آئیں، ہم یہاں موجود ہیں۔ وزیر اعظم صاحب لاہور جا رہے ہیں، آج کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں نے پرویز رئیس سے ملاقات کی، تو اب وزیر اعظم بھی مجبوراً ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کاف لیگ جو ہے اس وقت عوام کا ساتھ دے گی یا پھر اس حکومت کا؟ یہ فیصلہ کاف لیگ کا ہے، اقتدار کا ساتھ دینا ہے یا عوام کے ساتھ جانا ہے، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، اور تمام اتحادیوں کے لیے بھی آج یہی چیلنج ہے، کیونکہ اگر آج نہیں تو کل عوام میں آپ کو جانا پڑے گا، اور پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ عمران خان کی ناکامیوں میں آپ بھی شریک تھے یا نہیں تھے۔ تو آج وقت ہے ان کے پاس کہ اس حکومت کا ساتھ چھوڑیں، اور جو یہ غیر جمہوری، غیر آئینی، غیر قانونی حکومت ہے اس کو گھر بھیجیں۔ بھائی صاحب کب حکومت کیا اپنی مدت پوری کرے گی، اور نواز شریف صاحب کب واپس آئیں گے؟ کیا جب حکومت چلی جائے گی تب نواز شریف واپس آئیں گے؟ نواز شریف صاحب علاج کروانے گئے ہیں، علاج کروا کر آئیں گے، جلد آنے کا فیصلہ وہ خود کر سکتے ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں۔ حکومت تو بڑی شوق سے مدت پورا کرنا چاہتی ہے، لیکن پاکستان کے عوام اس کو نہیں کرنے دیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔